کاشف صاحب، اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے اور اس اعلامیے میں پاکستان تحریک انصاف کے ملک دشمن ایجنڈے کو عوام بلکہ پارٹی قیادت نے مسترد کر دیا، یہ کہا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سانحہ 9 مئی کے واقعات پر ہر محب وطن سیاستدان نے پاکستان تحریک انصاف سے راہیں جدا کر لی ہیں اور ہم نے بھی کر لی ہیں۔ ہاں جی، دیکھیں یہ تو اب ظاہر ہے یہ 9 مئی کے واقعے کے بعد تو یہی وجہ بنی ہے پارٹی ٹوٹنے کی۔ اگر 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا تو شاید یہ تمام لوگ اسی پارٹی کو اس طرح ڈیفینڈ کر رہے ہوتے جیسے 9 مئی سے پہلے ڈیفینڈ کر رہے تھے۔ سو اب ظاہر ہے وہ یہ تو ایک روٹین سی بن گئی ہے کہ پریس کانفرنس ہوتی ہے، مذمت ہے اور ذمہ داری کس پہ ڈالتی ہے وہ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ دس از ناٹ سرپرائزنگ۔ پچھلے تقریباً 1.5-2 مہینے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد پارٹی سے جو بھی لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اس طرح کے بیان تو دیں گے، لیکن جن 2 وزراء اعلیٰ کو عمران خان صاحب نے آؤٹ آف دا وے جا کے ڈیفینڈ کیا اور ان کو ریپلیس کرنے کو بالکل تیار نہیں تھے، وہ دونوں وزراء اعلیٰ پارٹی چھوڑ گئے۔ محمود خان صاحب بھی ان میں شامل تھے جن کے بارے میں بہت یہ زور دے کے کہا جا رہا تھا کہ محمود خان صاحب کو ریپلیس کیا جائے کہ وہ پرفارم نہیں کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں۔ لیکن ظاہر ہے اس وقت تحریک انصاف کی اپنی ایک پوزیشن تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف لوگ گئے ہیں یا ووٹ بینک بھی ساتھ کیا ہے؟ اصل سوال جو ہے جس کا آپ کو فیصلہ الیکشن کریں گے، اگر فیئر ہوئے، فری ہوئے، تو یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا یہ سب جو 57 لوگ جن کا نام یا جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کیا یہ صرف لوگ چھوڑ کر گئے ہیں پارٹی یا پارٹی کا ووٹ بینک بھی ان کے ساتھ کیا ہے؟ میں نے یہ دیکھا اس میں کہ تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے خیبر پختونخوا میں۔ میں ان میں سے نام نہیں لینا چاہتا، لیکن کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی کچھ عرصہ پہلے 9 مئی کے بعد، انہوں نے کہا جناب ہم پارٹی نہیں چھوڑ سکتے، ہم باہر جانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ بہت سے لوگ ہیں اس پارٹی کے اندر جن سے جب آف دا ریکارڈ گفتگو ہوتی تھی تو اس طرح کی گفتگو جو آج کی اس تقریب کا حصہ ہے، جو کہتے تھے کہ پارٹی ہم کیسے چھوڑ دیں، خیبر پختونخوا میں اس کے علاوہ ووٹ نہیں ہے۔ آج اب دیکھیں گے، اسی لیے میرا یہ ماننا ہے کہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ووٹ بینک اس پارٹی کے ساتھ جائے گا یا صرف لوگ جائیں گے جو پارٹی ٹکٹ پہ الیکٹ ہو کر آئے تھے۔ لیکن کاشف عباسی صاحب، کہا یہ جاتا ہے نا کہ خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک صاحب کی پوزیشن جو ہے اور ان کی جو فیملی ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ پرویز خٹک صاحب کا اپنا ووٹ بھی ہوگا اور یہ جو 57 اراکین اسمبلی ہیں یہ بھی جو ہے وہ اتنا امپیکٹ لا سکیں گے کہ یہ دوسری جماعتوں کو بھی ٹف ٹائم دے سکیں، نہ صرف پی ٹی آئی؟ دیکھیں پرویز خٹک صاحب کا اگر جو بھی ووٹ ہوگا وہ نوشہرہ کی حد تک ہوگا۔ نوشہرہ میں بھی آپ کو یاد ہوگا یہ کچھ عرصہ پہلے پرویز خٹک صاحب کے خاندان میں لڑائی پڑ گئی تھی، ان کے بھائی لیاقت خٹک چھوڑ کر چلے گئے اور انہوں نے اب پہلے پیپلز پارٹی میں شمولیت کی اور اس کے بعد اب وہ جے یو آئی کا حصہ ہے۔ پر یہ بھی جو ان کی فیملی ہے، میری ان سے بھی بات ہوئی ابھی کچھ دن پہلے جب سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ پرویز خٹک صاحب تحریک انصاف چھوڑنے لگے، انہوں نے کہا کہ جی جب تحریک انصاف کا ووٹ نکال دیں پرویز خٹک صاحب ہمارے خلاف بھی الیکشن کر سکتے، لیکن یہ ظاہر ہے اس کا فیصلہ الیکشن خود کرے گا۔ میں آئی ایم نو بڈی ٹو ڈیسائیڈ اور ڈیٹرمن کہ کون جیتے گا کون ہارے گا۔ سوال یہ ہے اس وقت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب کا انفلوئنس نوشہرہ سے باہر کون سے حلقے میں ہو؟ یہاں پر دیکھیں پارٹیوں کے ووٹ ہوتے ہیں۔ آپ اگر ڈسٹرکٹ وائز چلیں خیبر پختونخوا میں پارٹیوں کے ووٹ ہوتے ہیں، یا پارٹی کا ووٹ ہوگا یا جو اسٹرانگ دھڑے ہیں ان کے وہ بھی پارٹیوں کے اندر ہی ہوتے ہیں، ان کا ووٹ ہوتا ہے۔ افراد کے ووٹ خیبر پختونخوا میں میری نظر سے اب تک کم از کم نہیں گزرے ہیں کہ کوئی پرویز خٹک صاحب کا انفلوئنس کسی ایسے حلقے میں ہو جہاں وہ 20,000-30,000 ووٹ کسی کو دلوا سکے اور پارٹی کو اپنی پشت پر جیت جائے۔ پارٹیوں کا ووٹ ہے۔ تحریک انصاف مقبول ترین جماعت تھی، مقابلہ کر رہی تھی جب جے یو آئی، اگر آپ فرسٹ فیز لوکل باڈیز کا دیکھیں جے یو آئی ایف مقابلہ کرتی تھی، اگر آپ نوشہرہ کے قریب کے ڈسٹرکٹ دیکھیں وہاں پر کہیں اے این پی چارسدہ میں آپ نے دیکھا کہ جو 11 سیٹوں کا الیکشن ہوا وہاں پر کہیں وہ ہوں گے، کہیں شیرپاؤ صاحب کا ادھر تھوڑا سا انفلوئنس تھا، لیکن پارٹیاں ہیں وہاں پر، افراد کا انفلوئنس نہیں ہے۔ افراد صرف اپنے حلقے میں ایک حد تک اگر جیت سکیں کیونکہ پرویز خٹک صاحب پرانے سیاستدان ہیں، لیکن وہ بھی اگر آپ دیکھیں ان کا ووٹ اپنے حلقے تک میں میں نہیں جانتا کہ کیا پرویز خٹک صاحب خیبر پختونخوا کی پالیٹکس کو اپنے نام سے انفلوئنس کر پائیں گے۔ اپنے حلقے سے باہر کی بات ہو رہی، اسی لیے جو بنیادی سوال آج کی 57 لوگ چھوڑ کر چلے گئے ہیں، بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا وہ لوگ گئے ہیں یا تحریک انصاف کا ووٹ بھی ساتھ کیا ہے؟ یہ تو فیصلہ ظاہر ہے الیکشن میں ووٹ جب پڑے گا، لیکن آپ دیکھیں نہ پریس کانفرنس کر سکتے ہیں لوگ۔ یہ استحکام پاکستان میں بھی یہی ہوا تھا کہ پارٹی بن گئی، اتنا شور ہوا
لیکن کیا پریس کانفرنس کی؟ انہوں نے بھی پریس کانفرنس نہیں کی، خالی صرف اپنا جو پارٹی بنانے کا اعلان کیا اور لوگ وہاں سے اٹھ کر چلے. آج بھی حالانکہ میں نے جب بھی دیکھا ہے جب نئی پارٹی بنتی ہے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم میڈیا کی طرف آئیں، اور موجودہ جو مخصوص حالات ہیں اس ملک کے، اس میں تو اگر یہ پریس کانفرنس 3 گھنٹے کی کرتے ہو تو 3 گھنٹے سارے ٹی وی چینل ان کو دکھاتے. کیا وجہ ہے کہ یہ پریس کانفرنس تک بھی نہیں کر رہے ہیں؟ تو یہ تو اب دیکھنا ہے، ظاہر ہے وقت بتائے گا، اس کا فیصلہ کرے گا کہ کیا ہوگا، کتنے مقبول ہیں، کتنا ووٹ ہے، کیا وہ یہ جیت پائیں گے، JUI کو ہی ہرا پائیں گے کہ نہیں ہرا پائیں گے. باقی پارٹیاں تو ظاہر ہے بعد کی بات ہے.